میرے نبی نے فرمایا کہ سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے تھے۔ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر وہ مجھ پر عقیدہ رکھتے ہوں۔ لہذا ایمان کی ایک کیفیت کو یؤمنون بالغیب کہا جاتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ بھائی فرشتے میں نے اور آپ نے دیکھے نہیں ہیں مگر ہمیں یقین ہے کہ فرشتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کی ایک تصویر ہے، اور شاید مجھے اور آپ کو اپنے اوپر یقین اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا علی پر یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرشتوں کی تقسیم اور فرشتوں کے اقسام مولا علی نے بیان کی ہے۔ کچھ ہیں جو حالت قیام میں ہیں، کچھ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، کچھ ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں، کچھ ہیں جو مکبرات ہیں، کچھ ہیں جو مسبحات ہیں، کچھ ہیں جو مقدسات ہیں، کچھ ہیں جو اللہ کی ذات میں مبعوث ہیں۔ یہ تقسیم علی نے کی ہے، اور جناب فخر الدین رازی سنی عالم دین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں جتنا اچھا بیان علی کا ہے اتنا اچھا بیان کسی اور کا نہیں ہے۔ بعد از خدا و رسول اگر کوئی فرشتوں کے بارے میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ علی رکھتے ہیں۔ جب جبریل امی آئے نبی پر اور سرکار سے اللہ کا پیغام بیان کر رہے تھے تو حضرت نے پوچھ لیا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور فرما رہے ہیں بہار میں یہ روایت لکھی علامہ نے، بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، میرے مولا نبی نے فرمایا علی ذرا اپنے امامے کو پیشانی سے وہ بلند کرو۔ جیسے ہی میرے مولا نے اپنے امامے کو پیچھے کیا جبریل نے کہا یہ پیشانی پہ چمک رہا ہے یہی وہ ستارہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ کل والملائکۃ خدامنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، فرشتے ہمارے خادم ہیں، اس دروازے کی نوکری فرشتے کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ ذرا احساس کریں کہ کیسے وہ امت کے افراد ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کو جاننے والے لوگ کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں جن کے دروازے پہ فرشتے آتے ہوں۔ عزیزو بڑی بڑی حسین وادی ہے جس میں میں نے قدم رکھ دیا ہے، مگر میں کیونکہ بہت کچھ وقت کی تنگی کی وجہ سے میرے بھائیوں نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ کل سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھوں آ کر 4:30 بجے آپ کی خدمت میں آ جاؤں، شاید کچھ بہتر وقت رہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فرشتے ہم نے دیکھے نہیں مگر ہمیں یقین ہے کہ ہیں، یہ غیب ہے، غیب پر ایمان ہے۔ بھئی جنت کسی نے دیکھی ہے مگر سب کو یقین ہے کہ جنت ہے، اور شاید اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو زیادہ یقین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حسنین جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ اور اس باب میں اتنی حسین جو ہے وہ پیغامات ہیں کہ دوزخی جنتیوں سے پکار کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں محبت فاطمہ کی وجہ سے فلاں دن پانی پلایا تھا، اب تم ہماری مدد کرو۔
اچھا، قرآن میں ایک سے زیادہ آیات ہیں کہ جنتی اور دوزخی باتیں کریں گے. اب کیا منظر ہوگا، کیسے یہ ممکن ہوگا؟ کوئی پردہ ہوگا، کوئی شیشہ ہوگا، کیسے یہاں سے وہاں آواز جائے گی، کتنا فاصلہ ہوگا، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. لیکن قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں کہ دوزخی اور جنتی باتیں کریں گے. کتنے قریب ہوں گے جو باتیں کریں گے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوزخی جنتیوں سے فریاد کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں فلاں مرحلے پر لحب فاطمہ، اس لیے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو، ہم نے تمہیں فلاں مرحلے پر پانی پلایا، کھانا کھلایا، فلاں مدد کی، اب تم ہماری مدد کرو. تو علامہ مجلسی بہار کے اندر لکھتے ہیں کہ جنتی فریاد کریں گے کہ یا اللہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے، تو حکم الہی آئے گا کہ علی کو بھیجو انہیں نکالنے کے لیے. مولا اس جگہ پہنچیں گے اور آواز لگائیں گے کہ جتنے بھی میری فاطمہ کے چاہنے والے ہیں وہ باہر آ جائیں. عجیب منظر ہے، ذرا سن لیجئے اس بات کو. وہ دوزخ سے یا زہرا کہتے ہوئے نکلیں گے اور جنت میں یا علی کہتے ہوئے جائیں گے. جنت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، مگر ہمیں جنت کے ہونے پر یقین ہے. یؤمنون بالغیب ذہن میں رہے. ہم نے دوزخ دیکھی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے ہم دیکھیں. ہمارا کیا واسطہ دوزخ سے؟ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ دشمن علی نے بنوائی ہے. بہت مستند حدیث ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. صلوات پڑھیں گے محمد والے. ایسا ہی ہے. تو ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے برزخ نہیں دیکھی، مگر ہمیں یقین ہے کہ ہے. اور بالا تر بات کیجئے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہمیں یقین ہے کہ ہے. ایک دلیل عقلی ہے، خود ہمارا من پکار کر کہتا ہے، ہمارا ضمیر پکار کر کہتا ہے، ہماری فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے. اور دوسرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہے. ہمارے پاس وجود پروردگار پر دلیل ایک عقل ہے اور ایک حکم مصطفیٰ ہے. نبی نے کہا ہے کہ اللہ ہے، لہذا میں اللہ کے وجود پر جو غیب ہے اس پر یقین رکھنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، چار نبیوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. وہ ہیں مگر نظر نہیں آتے، اسی کو تو غیب کہا جاتا ہے. جی اچھا، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک اور اس سے زیادہ بہتر مثال دوں. قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک گواہ بنایا ہے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے. یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک نبی بنایا ہے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ، ساری امتوں پر نبیوں پر نبی بنایا ہے. یعنی حضرت آدم پر بھی اگر کوئی نبی ہے تو وہ ہمارے نبی ہے نا. حضرت نوح پر بھی اگر کوئی گواہ ہے تو ہمارے نبی ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر اگر کوئی گواہ ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں. تو حضرت آدم پر ہمارے نبی گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں تھے، ورنہ گواہ کیسے ہوں گے؟ معقول ہی نہیں ہے کہ کوئی ہو ہی نہ اور وہ گواہ بن جائے. اس کا مطلب ہے تھے، یعنی مخلوق تھے تو موجود تھے. جب وہ تھے، مخلوق تھے تو موجود بھی تھے. موجود تھے تو کہاں تھے؟
بھائی سرکار دو جہاں کی کوئی تاریخ ولادت بتائے. نہیں میں تو حضرت آدم کی بات کر رہا ہوں نا. کوئی حضرت نبی مکرم کی تاریخ ولادت بتائے. جب امت کو تاریخ ولادت کا ہم پوچھتے ہیں تو ایک منہ لٹکا کے جواب یہ آتا ہے کہ اس وقت امت ہی نہیں تھی جو تاریخ ولادت بتائے. امت تو بعد میں آئی ہے. تو نبی کی ولادت کے موقع پر امت تھی ہی نہیں جو تاریخ ولادت بتائے. تو نبی کی رحلت کے موقع پہ تو امت تھی, وہی بتا دو. تمہارا نبی کی تاریخ رحلت نہ بتانا بتاتا ہے کہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. سرکار وجود میں تھے, موجود تھے, مخلوق تھے, موجود تھے, تو کہاں تھے؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے. مخلوق تھے تو موجود تھے, موجود تھے مگر غیبت میں تھے. بھائی 1,23,999 پیغمبروں نے ایک والے کا انتظار کیا ہے. تمہیں ایک 4,000 سال سے زیادہ کے دورانیے میں غیبت میں رہنے والا وجود سمجھ میں آتا ہے. 1150 سال سے امام مہدی غیبت میں ہے. ہضم نہیں ہوتی بات. صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے امت کو انتظار پر ہی رکھا ہوا ہے. یہ ساری امت انتظار کی بنیاد پر جی رہی ہے. پہلے والے نبی کا انتظار کرتے رہے, آخر والے فرزند نبی کا انتظار کرتا ہے. اور جتنا انتظار میں تربیت پوشیدہ ہے اتنا ظہور میں تربیت نہیں ہے. جی وہ غیبت میں ہیں اور ان پر ہمیں یقین ہے کہ ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ امام نہیں ہیں, ابھی ولادت ہوگی, تو مانوں گا کہ زمانہ حجت خدا سے خالی ہے. اور اگر زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. زمین کا امن بتا رہا ہے کہ کوئی باعث امن ہے. مجھے رزق مل رہا ہے, یہ رزق بتا رہا ہے کہ کوئی وجہ نزول رزق ہے. جی جو وجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, تو میرا نظر نہ آنا کون سا معیار ہے, نظر آنا کون سا معیار ہے. بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں مگر نہیں دیکھتا. اور میری اور آپ کی تو حیثیت بہت چھوٹی ہے. جب صحابہ کرام نبی کو دیکھتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب تم نے دیکھا یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. تراہم وہم لا یبصرون. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے ہوتے. جی تو یہ جو دید ہے نا, یہ دیکھنے والی دید, یہ آج بھی بہت سے لوگوں کی ہے. شاید بہت سے لوگوں کو آج بھی امام نظر آتے ہوں. اور ہماری تو مجلسوں میں ہوتے ہیں, ہمارے تو وہ جنازوں میں ہوتے ہیں. اللہ کرے ہماری شادیاں اس قابل ہو کہ اس میں بھی آتے ہوں. کیونکہ ہم خوشی کے موقع پہ ذرا بھول جاتے ہیں کہ امام کی ناراضگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے. رسم و رواج اور ارمانوں کی وجہ سے, ارمان نکالنے کی بنیاد پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. ظاہر ہے ایسی جگہ حضرت کو نہیں آئیں گے کہ جہاں حرام و حلال کا خیال ہی نہ ہو. تو حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ ہیں مگر میں دیکھ نہیں پا رہا. حاضر ہیں, ظاہر نہیں ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. میں اپنے اسماعیلی برادران کو جواب دے رہا ہوں. ہمیں چٹکی بھرتے ہیں, ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہمارے امام تو حاضر ہیں, تمہارا امام حاضر نہیں ہے. ہمیں پتا ہے تمہارا امام ایک جگہ حاضر ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا. ایسی حاضری کا کیا فائدہ ہے؟ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ حاضر ہے اور ہر جگہ ہے مگر ظاہر نہیں ہے. میں نہیں پہچان پا رہا اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں. میں سب کو, مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے. حاضر سب ہیں, ظاہر سب نہیں ہے. 40 سال تک نبی مکے میں حاضر رہے, ظاہر نہیں تھے.
جب اعلان نبوت فرمایا تو ظاہر بھی ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاضر ہو تو وہ ظاہر بھی ہو. یہ غیب پر ایمان ہے, یہ غیب پر ایمان ہے. اور عزیزان گرامی, غیب پر ایمان ایک کسوٹی, ایک معیار ہے صاحبان ایمان کے لیے. نبی مکرم کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے ڈاکٹروں میں ڈاکٹر, انجینئروں میں انجینئر, عالموں میں عالم, ایسے ہمارے نبی نبیوں میں نبی. نبیوں میں نبی نہیں ہے, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور ان کا وجود اس پوری کائنات پر محیط ہے, البتہ مخلوق ہونے کے عقیدے کے ساتھ. یعنی نبی کے بارے میں میرا یہ عقیدہ کہ نبی مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اور پھر پوری کائنات کے اوپر محیط ہے. کچھ نہیں تھا اور سب سے پہلا وجود نبی کا بنایا گیا, اور جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. اللہ کے طریقے کو دیکھیے, جو سب سے پہلے بنا ہے وہ سب سے آخر میں آیا ہے. اس کا ایک واضح سبب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے بنے گا وہ مطلوب اور مقصود ہوگا, اور جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا. اس کے لیے مقدمہ بنایا جاتا ہے, اس کے آنے کے لیے سجایا جاتا ہے, تمہید بنائی جاتی ہے. یہ سارے نبی تمہید آمد مصطفیٰ ہیں. یہ ساری شریعتیں تمہید آمد شریعت اسلام ہیں. جب ساری تمہیدیں آ جائیں گی تب ذل مقدمہ آئے گا, تب مطلوب آئے گا, تب مقصود آئے گا. اور وہ آئے اور 63 سال کی زندگی گزار کر بظاہر مدینہ منورہ میں مولا علی نے انہیں غسل و کفن دیا, اور جس جگہ آج میرے مولا کا مزار ہے نبی کا, وہاں مولا نبی کو دفنا دیا گیا. تو آئے اور 63 سال کے بعد چلے گئے. تو پھر اللہ نے جس کی خاطر سب کچھ بنایا تھا, تو اللہ نے اس کے جانے پہ سب کچھ لپیٹ کیوں نہیں دیا؟ بھئی یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند سورج جس کی وجہ سے بنے, وہ تو آیا اور چلا گیا, تو اسے لپیٹ دو, اسے ختم کر دو. لیکن اس کا ہونا, باقی رہنا بتاتا ہے وہ گئے نہیں ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر, ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. ان میں نبی صرف ایک ہیں, خاتم انبیاء ایک ہیں, سرکار ختم الرسل نبی کی ذات ہیں, مگر عصمت میں اور حقیقت محمدیہ میں سب برابر ہیں. حقیقت محمدیہ میں سب برابر ہیں. اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے. عزیزان گرامی, مگر کیسا سجایا ہے ذرا غور کریں. سنی شیعہ مجمع ہے, میں توجہ آپ کی اور بہتر چاہتا ہوں. جب سرکار کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو پیسے سے دور رکھا ہے. پیسہ سرکار کو اللہ نے نہیں دیا. میری مراد جو ہے اس کو روشن کرتا ہوں. پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سرکار کی زندگی میں. جب معراج پر گئے تو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, میرا نبی اس جگہ پر تھا جہاں سے اونچی جگہ نہیں ہے. جب سرکار پہنچے نا سدرۃ المنتہا, قاب قوسین و ادنیٰ, جب پہنچے ہیں اس منزل کے اوپر جسے معراج کہا جاتا ہے, تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کسی نے جوتیاں اتاری تھیں. جوتیاں اتارنے کا ارادہ کیا تو آواز اللہ کی آئی جوتیوں کے ساتھ آؤ. اللہ اکبر. سرکار جب معراج پہ جوتیوں کے ساتھ گئے, تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس مرحلہ عظمت کو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, اس سے اونچی جگہ نہیں تھی. تو نبی جہاں گئے ہوئے وہاں جوتیوں کے ساتھ گئے نا, تو ساری کائنات جوتیوں کے نیچے ہے نا. اب وہ کون سی دولت ہے جو نبی کو چاہیے؟
ساری کائنات سرکار کی جوتیوں کے نیچے. پیسے سے دور رکھا. کل کی بات سے جوڑ رہا ہوں اپنی بات کو، اس لیے کہ بہت سے عرفاء کا تو طریقہ بڑا عجیب رہا ہے. یہ جو نوٹ ہوتا ہے، نوٹ، وہ چمٹا رکھتے تھے اپنے پاس چھوٹا سا، چمٹے سے پکڑ کے نوٹ کو ادھر سے ادھر کرتے تھے، نوٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یہ وادی کچھ اور وادی ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن سن لیجئے کہ اس طرح سے بھی سوچا دیکھا جاتا ہے. حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے ہاں، جو صاحب کرامت ہمارے مجتہد ہیں، ان کے ہاں فاقے ہو رہے تھے، کھانے کو نہیں تھا، پانی اور سوکھی روٹی پہ چند دن سے گزارا ہو رہا تھا. پہلی تاریخ آ گئی مہینے کی، دروازے پہ دستک ہوئی تو طالب علموں کی قطار بندی بھی تھی جو ہر مہینے شہریہ لینے آتے تھے، وظیفہ لینے آتے تھے. جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً انہیں بیٹھانے کے لیے کہا گیا کہ بٹھایا جائے، اور اپنے حجرے میں گئے اور ایک صندوق سے ایک رومال، ایک پوٹلی، ایک تھیلی نکالی اور جا کر طالب علموں میں پیسے بانٹ دیے. یہ منظر بیٹی دیکھ رہی تھی. جب وہ پیسے بانٹ دیے تو بیٹی نے کہا بابا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، یہ طالب علم پیسے لینے آئے اور آپ نے پیسے نکال کے انہیں بانٹ دیے، تو اس کا مطلب پیسے ہمارے گھر میں تھے؟ تو فرمان لگے یہ ہمارے پیسے نہیں تھے، یہ امانت تھی، یہ امانت تھی ہمارے پاس. کہا بابا اس میں سے نکال لیتے اور جب آپ کے پاس اپنے پیسے آتے تو دوبارہ رکھ دیتے. اب یہ وہ ہے جو انسان کو ایک مرتبہ خیال بہرحال آتا ہے. اپنا امامہ اتار کے کہا کہ اس میں گرد جم گئی ہے میرے امامے میں، سید مرتضیٰ کشمیری، میرے اس امامے میں گرد جم گئی ہے، ذرا اسے ٹپ میں، تشلے میں دھو دو، اس کی مٹی نکال دو. جب وہ پانی گدلا ہو گیا تو بیٹی پھینکنے لگی تو کہا بیٹا اسے پی لو. کہنے لگے بابا کراہت آتی ہے. فرمایا جیسے تمہیں اس پانی سے کراہت آتی ہے، مجھے امانت کی طرف دیکھنے سے کراہت آتی ہے.